اب آپ غور کیجئے کہ مریم نواز ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب، یعنی اتنے بڑے صوبے کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کہ ایک ایسی خاتون جس نے کبھی کوئی چیز نہیں چلائی، ایک ایسی خاتون جس نے اپنے باپ کی سیاست کو ڈبو کر رکھ دیا۔ آج حالت یہ ہے کہ پی ایم ایل این اگر آپ جینون سیٹیں ان کی دیکھیں تو وہ 25 سیٹوں سے اوپر جیتے نہیں ہیں، 40 سیٹیں ان کو چھین کر دی گئی ہیں ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی 40 سے زیادہ سیٹیں پی ایم ایل این کو چھین کر دی گئی ہیں۔ یہ حالت کس نے کی؟ یہ حالت مریم نواز نے کی۔ اور مریم نواز کا وہ سٹیٹمنٹ تو آپ کو یاد ہی ہے، سٹیٹمنٹ آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں، ذرا یہ تھوڑا سا آپ سنیں ذرا، یہ کیونکہ بڑی ایلیجبل ہے، وہ کہتی ہیں ان کو سارے طریقے آتے ہیں، یہ سٹیٹمنٹ ذرا آپ سنیں۔ میں نے یہ راستہ نہیں اپنانا تھا بالکل بھی، وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے۔ اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آسان راستہ ہے، وہ مجھے بھی آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ لیکن مجھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس راستے میں اتنی۔ تو جناب آپ نے سنا کہ مریم نواز صاحبہ نے بتایا وہ طریقہ مجھے بھی آتا ہے، اور واقعی ان کو سب سے اچھا آتا ہے وہ والا طریقہ، اور اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے یہ خاندان پھر اقتدار میں آ گیا ہے۔ یہ ذرا تصویر دیکھیے، پہلے آپ کو یہ تصویر دکھاتے ہیں۔ اس میں یہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں سینٹر میں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے چودھری شجاعت حسین، ساتھ آصف علی زرداری، ان کے ساتھ خالد مقبول صدیقی، دوسری جانب چیئرمین سینٹ جو ہیں صادق سنجرانی، ان کے ساتھ علیم خان جو کافی رنجیدہ نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علیم خان کو لگتا تھا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے، ان کا کوئی داؤ لگ جائے گا۔ ویسے علیم خان نجی محفلوں میں کہتے پھرتے تھے کہ میرے ساتھ بڑا وعدہ ہے اور 40 سیٹیں ہماری جماعت کو ملیں گی۔ 40 سیٹیں تو درکنار ان کی اپنی سیٹ جو ان کو ملی ہے وہ بھی مشکل میں ہے۔ پیچھے اون چودھری کھڑا ہے، ان کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جفا ڈالا ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ اپنی سیٹ چھین لیں گے، جتنی بڑی دھاندلی اس کے لیے کی گئی ہے۔ جہانگیر ترین جو ہے وہ ان کی پارٹی کے سربراہ، وہ ایک دن پہلے سیاست سے الگ ہو گئے ہیں ریزگنیشن دینے کے بعد۔ یہ تو ان کی پارٹی کی حالت ہے، یعنی سارا کچھ کر بھی لیا، ساری محنت بھی کر لی اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہوا، یعنی کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارہ نہ۔ یہ ان کی صورتحال ہوئی۔ مثالیں آج مجھے بہت یاد آ رہی ہیں کیونکہ میاں صاحب کی مثال سے میں نے اس کو شروع کیا تھا وی لاگ کو۔ تو اب جناب پیپلز پارٹی نے جو پینترا کھیلا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پیپلز پارٹی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پہ نون لیگ کی حمایت کا ہم اعلان کرتے ہیں اور ہم وفاقی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق اب تک ان کی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن آصف علی زرداری کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی صدر پاکستان کا عہدہ لینا چاہتی ہے، جبکہ صادق سنجرانی کی جگہ پہ وہ چاہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ بھی ان کا اپنا ہو، اور اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو۔ اب یہ چیزیں اگر وہ لے لیتے ہیں اور وزارتیں نہیں لیتے تو پھر سمجھیں وہ حکومت میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب چاہیں گے تحریک عدم اعتماد شہباز شریف فارغ، جب چاہیں گے کوئی بھی بل کوئی بھی چیز اس کو روک سکتے ہیں، اسپیکر ان کا اپنا ہے، صدر پاکستان ان کا اپنا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں، چیزوں کو روک سکتے ہیں اور صدر کے عہدے کا استعمال کر سکتے ہیں، صدر ان کا اپنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ چیئرمین سینٹ بھی اپنا بنا لیتے ہیں تو سینٹ کے ذریعے سے وہ بہت اہم بلوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد شہباز شریف کو اپنے لیے ایک کٹ پتلی بنا دے گی، اور شہباز شریف ان کی انگلیوں پر ناچنے پر، ویسے شہباز شریف کو عادت بھی ہے، مشکل بھی کوئی نہیں ہوگی، وہ شروع سے کسی نہ کسی انگل کے اوپر ناچ ہی رہے ہوتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کی انگل پہ ناچنا شروع ہو جائیں گے، ایسا دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال پیپلز پارٹی نے کہا جی کہ ہم بیٹھیں گے ضرور اور ووٹ ضرور دیں گے پی ایم ایل این کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، لیکن ہم ان کی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یعنی وہ اپنی حکومت کا ان کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے، لیکن بڑے عہدے بھی لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سندھ کے اندر اپنی حکومت وہ بنا رہے ہیں، بلوچستان میں اپنی حکومت وہ بنا رہے ہیں۔ تو پی ایم ایل این کو بہت بری طرح پھنسا کے، باندھ کے حکومت میں دھکیل دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ دیکھیں ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ جو گند مارا نا شہباز شریف نے اپریل 2022 کے بعد سے لے کے اب تک، شہباز شریف نے، نواز شریف نے جو گند مارا ہے نا اس ملک کے ساتھ، یعنی جو اکانومی کی حالت کی انہوں نے، جو غریب آدمی کا حال کر دیا انہوں نے، جو مہنگائی کو یہ 40% تک لے کر چلے گئے، ڈالر کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، مہنگائی، ہر چیز کی قیمت دگنی تگنی انہوں نے کر دی ہے۔ تو ان دونوں بھائیوں نے جو پاکستان کی حالت کی ہے نا، جو بیج بویا انہوں نے کانٹوں کا، اب فصل بھی یہ خود ہی کاٹیں۔ یعنی جو بھی اب حکومت میں ہے گا نا وہ عوام سے گندی گالیاں ہی سنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے چند مہینوں میں جو ہونے لگا ہے نا، میں ابھی کہوں گا تو پھر مجھے پھر غائب کر دیا جائے گا،
मैं अभी कहूंगा तो फिर कोई नया पंगा पड़ जाएगा। लिहाजा मेरे ख्याल में वो टाइम आने दे, मैं आपको ये वीलॉग निकाल के सुनाऊंगा जो इकोनॉमी के साथ इन्होंने घिनौना मजाक किया है। आने वाले दिनों में इनको हाथों से लगाई हुई गिरें इनको दांतों से खोलनी पड़ेंगी, ये इनकी हालत होगी। और इमरान खान साहब कोशिश तो करेंगे कि उनको उनकी सीटें मिल जाएं, कोशिश करेंगे कि वो इक़्तिदार में आ जाएं, लेकिन उनको आने नहीं दिया जाएगा। रियासत शायद ये तय कर चुकी है कि इन्हीं को मुसल्लत करना है कौम के ऊपर, तो करना है मुसल्लत, ये मजाक भी कौम देख लेगी। यानी शहबाज शरीफ जैसे आदमी को, एक कठपुतली को दोबारा मुसल्लत करना, आप देखिएगा इकोनॉमी के साथ और मुल्क के साथ किस किस्म का खिलवाड़ होगा। अब शहबाज शरीफ साहब को बनाया जा रहा है जनाब वजीर आजम, और पीपल्स पार्टी दे रही है उनको गैर मशरूत सपोर्ट। वजीर आजम वो है, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। अब आप पंजाब के अंदर देखेंगे बदले कैसे लिए जाते हैं, आप देखेंगे पंजाब के अंदर नफरत की सियासत कैसे की जाती है। क्योंकि मरियम नवाज के हवाले से आपको आइडिया है कि जब जब राणा सनाउल्लाह ने जुल्म और ज्यादती की तो मरियम नवाज ने उसको एंजॉय किया। जब अरशद शरीफ की डेड बॉडी कतर के एयरपोर्ट पे पड़ी थी तो मरियम नवाज ने उसका मजाक उड़ाया। अब मरियम नवाज जितनी संगदिल है, जिस किस्म का इसका रवैया है और जिस किस्म की मरियम नवाज को बदले की सियासत आती है, आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि अच्छा खासा तमाशा मरियम नवाज लगाएंगी। लेकिन वो तमाशा हम भी देखेंगे और जितना तमाशा देखने वाले वो देखेंगे। मेरे ख्याल में अगर ये कर ही दिया है और रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि मरियम नवाज को पंजाब के सबसे बड़े सूबे के ऊपर मुसल्लत करना है, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी ये तमाशा पूरा कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि जेल में बैठी हुई सनम जावेद को मखसूस नशिस्त पर एमपीए बनाएं और उन्हें मरियम नवाज का अपोजिशन लीडर मुकर्रर करें, ताकि मरियम नवाज को भी मजा आए कि अपोजिशन होती कैसी है। मेरे ख्याल में उससे ज्यादा टफ टाइम शायद कोई ना दे पाए। अगर किसी मर्द को बनाएंगे तो उसको बहुत चीजों का लिहाज करना पड़ेगा, लेकिन अगर सनम जावेद को बनाएंगे तो जिन हालात से गुजरकर वो आ रही हैं और जो चीजें उन्होंने देखी हैं और जिस किस्म का उनका एक स्ट्रांग मौक़िफ़ है, तो सनम जावेद ये कर सकती है कि मरियम नवाज को बहुत टफ टाइम दे असेंबली के अंदर। तो इमरान खान साहब को ये मशवरा मेरी तरफ से तो यही है कि सनम जावेद को जो है वो बना दें और फिर देखें मरियम नवाज का तमाशा, और फिर आप देखें कि जो मरियम नवाज करेगी उसको उसका डबल जवाब वहां से मिल सकता है। ये सारा जो पाकिस्तान में आज एक क्यास है ना, धांधली के बाद आलमी मीडिया को नजर आ रही है पाकिस्तान में धांधली हो रही है और बहुत टकाकर हुई है, बहुत टकाकर धांधली हुई पाकिस्तान में, आलमी मीडिया को नजर आ रहा है।